الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات، نشانیاں اور علامات کے متعلق ہمارا سبق چل رہا ہے۔ گزشتہ چند سبقوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں بعض خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کی صفتیں، نشانیاں اور خوبیاں ذکر کی گئی، جن کی ہدایت اور ایمان کے متعلق خود اللہ نے فیصلہ دیا کہ یہ واقعتاً ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کا ایمان پر آنا، ہدایت کا قبول کرنا میں اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول ہو چکا ہے۔ آج کا سبق بھی اسی عنوان پر ہے، اور آج کے سبق میں جن آیتوں کا انتخاب کیا ان میں اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کی ایک انتہائی خوبصورت صفت اور نشانی ذکر کر رہے ہیں، اور وہ نشانی ہے اعتصام بالقرآن، قرآن مقدس کے ساتھ چنگل لگانا، اسے مضبوطی سے تھامنا۔ یہ ہدایت یافتہ بندے کی نشانی اور علامت خود قرآن بتلاتا ہے کہ جس کے سینے میں سچا ایمان ہوگا، جس کو سچی ہدایت نصیب ہو جائے گی، تو وہ اس کتاب اور نصاب اور ہدایت نامے کے ساتھ یوں جڑ کر رہے گا کہ کسی لمحہ اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوگا، جس نصاب اور ہدایت نامے کے ذریعے اس کو یہ سچی ہدایت نصیب ہوئی، اور وہ ہدایت نامہ ہے قرآن مقدس۔ یہ پڑھ چکے ہو سب کا۔ وہ اس قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامے گا، کوئی مسئلہ بھی ہوگا قرآن میں دیکھے گا، کوئی اختلاف بھی ہوگا اس کے لیے فیصل اور جج قرآن کو بنائے گا،
مسئلہ قرآن کا سنے گا تو اس کا سینہ اور دل ٹھنڈا ہوگا، فیصلہ قرآن کا آئے گا تو اس کے سامنے سر جھکاتا چلا جائے گا، اس کا قرآن سے تعلق، رابط، دوستی، یاری وہ ایسی سچی اور کامل ہوگی کہ اس کے مقابل وہ ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن سے کبھی بے وفائی اور غداری نہیں کرے گا۔ اعتصام بالقرآن، اور جسے قرآن سے ہی سچا رابطہ اور تعلق نہ ہو، جو قرآن سے چڑھتا اور کڑتا ہو، جو قرآن کا مسئلہ گوارا اور برداشت نہ کر سکتا ہو، وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں ہدایت یافتہ ہوں، جب ہدایت نامے سے اس کا تعلق ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے اس کے سینے میں آ گئی؟ ہدایت تو تب ممکن ہے کہ اس 30 پاروں والے ہدایت نامے سے اس کا تعلق سچا اور مضبوط ہو۔ اعتصام، اعتصام کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو مضبوطی سے تھامنا، پوری طاقت جرات کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا، اس کو اعتصام کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی شے کو نارمل حالت میں تھامنے پکڑنے کی بجائے زور اور پوری طاقت اور قوت سے تھامنے کی ضرورت کیوں اور کب پیش آتی ہے؟ وگرنہ ایسے یوں آدمی پکڑ لے، یہ کہیں بھاگ کے جانے والی شے تو ہے نہیں، لیکن ایک آدمی اس کو زور سے پکڑتا ہے، تھام لیتا ہے پوری طاقت اور زور اور قوت کے ساتھ، آخر پیچھے کوئی ریزن ہے، وجہ ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو آدمی مضبوطی سے جب تھامتا ہے، پکڑتا ہے، قابو میں لیتا ہے، اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، یا کہیں مجھ سے کوئی مد مقابل طاقت چھڑا نہ لے، چھین نہ لے۔ وہ تب اس کو زور سے، پوری طاقت اور قوت سے پکڑتا ہے۔ تو قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو بھی چھڑوانے والے، چھیننے والے، اس سے دور اور محروم کرنے والے یہ معاشرے کے اندر انسانوں کی شکل میں درندے اور بھیڑیے بکثرت پھرتے ہیں، اور اس کے رخ دو ہوتے ہیں، کبھی طاقت، روب، ڈراوا، دھمکی کی بنیاد پر اس سے قرآن کو چھڑوائیں گے، قرآن کا مسئلہ چھوڑ دے، قرآن کا بیان چھوڑ دے، قرآن کے مطابق عقیدہ چھوڑ دے، روب، دبدبا، ڈراوا، دھمکی کی بنیاد پر، اور کبھی طمع اور لالچ دے کر۔ یہ دو ہی رخ ہوتے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ اور آدمی یہ حرص و ہوس اور لالچ اور طمع میں آ کر قرآن مقدس کے مسئلہ سے کہیں روگردانی نہ کر بیٹھے، تو فرمایا یہ دو شکلیں اور صورتیں اس معاشرے میں ہوں گی جو قرآن مقدس تم سے چھڑوانا چاہیں گی، لہذا کسی سے متاثر نہیں ہونا، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور اس کے ساتھ سچا تعلق اور رابط قائم کر کے رکھو۔ یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی اور پہچان ہے کہ وہ کس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ کس سے؟ قرآن مقدس سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جو قرآن سے نہیں جڑا ہوا، قرآن مقدس سے سچا تعلق اور رابط نہیں، تاریخ سے، قصے کہانیوں سے، من گھڑت روایتوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا کبتیں، وہ صرف قرآن سے محروم نہیں، قرآن والی ہدایت سے بھی محروم ہے۔ چنانچہ دیکھو ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ چھٹا پارہ ہے سورۃ النساء، اور سورہ نساء کی آیت 174 اور 75۔ یا ایوہ الناس، آئے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ پہنچی تمہارے پاس،
برہان روشن دلیل، واضح دلیل، معقول دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے الیکم تمہاری طرف، کس چیز کو اتارا؟ نوراً مبیناً، نوراً جو خود بخود روشن ہے، نوراً متعدی مانا دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے، خود بھی روشن اور روشنی بانٹنے والا ہے، مبیناً خود بخود واضح ہے، اور دوسروں کے سامنے ہدایت کے مسائل، ایمان اور نجات کے مسائل واضح واضح بیان کرنے والا۔ یہ آیت پہلے بھی سب کل آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ گزری ہے۔ ہمارا سبق اس سے اگلی آیت میں کھڑا ہے، ذرا دیکھو اس میں کیا فرما دیا؟ اے کائنات کے انسانوں، یہ قرآن مقدس رب کی طرف سے برہان بھی بن کر آیا اور نور مبین بھی بن کر آیا، لہذا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ یہ اللہ کی آخری حجت اور آخری ہدایت نامہ ہے، اسی سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سمجھنا، پس وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کی توحید کے۔ یا اللہ ایمان لے آ چکے ہیں، فرمایا ایمان لے آ چکے ہیں، ہدایت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ ان کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وَاعْتَصَمُوا اور وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بِهِ اس قرآن کو، اس اللہ کی رسی کو، اس اللہ کے کلام کو، وَاعْتَصَمُوا اور وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بِهِ اس قرآن کو، اللہ کریم کو، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کی رسی کو۔ یہ صفت اور نشانی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے آ چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ اور ثمرہ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ، فا پس، سین کا معنی انقریب یعنی کل قیامت کے دن، یدخلوہم داخل کرے گا اللہ کریم ان کو، فی رحمت بیچ رحمت کے، منہ اپنی اس سے یعنی اپنی رحمت کے، وفضل اور فضل میں داخل کرے گا، مراد اس سے جنت ہے۔ جنت اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، ان قریب ان کو اللہ کریم اس میں کیا کرے گا؟ داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ، یہ وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے ان کو، الیہ اپنی طرف، اپنی قرب و رضا کی، صراطا مستقیما ایسے راستے پر جو راستہ ہے مستقیم، بالکل سیدھا، شارٹ کٹ اور کشادہ۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لے آ چکے ہیں، جن کو کل اللہ کریم جنت یعنی اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، جنہیں اللہ ہدایت دیتا اور رہنمائی کرتا ہے اپنے صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، ان کی ڈیوٹی اور نشانی یہ ہے وہ اللہ کی رسی، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ وہ کسی قیمت پر اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو یعنی قرآن کا مسئلہ، قرآن کا بیان کردہ اور دیا ہوا عقیدہ، وہ کسی بھی طرح چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، چوتھے پارہ میں اسی مضمون کی ایک آیت ملے گی، چوتھا پارہ سورہ آل عمران،
صفحہ نمبر 98، 90 98۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101، 99 کے بعد 100، تقریباً صفحے کے درمیان میں دیکھو جی۔ یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے کہنا مانا اطاعت کی، فریقاً، ایک گروہ، ایک جماعت کی، کون سی جماعت؟ من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارا۔ اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، ان کی اطاعت کرنے لگے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان قبول کر لینے کے، کافرین، کس چیز کی طرف پھیر دیں گے؟ کفر کی طرف، یعنی تمہیں کافر اور یردوکم مرتد بنا دیں گے، پھر تم ایمان کی اور ہدایت کی دولت سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے۔ تنبیہ کر دی، تم نے یہود و نصارہ کی بات دین کے معاملہ میں نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، وَكَيْفَ، اور کیسے، کیوں کر، تکفرون، تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ حالت یہ ہے کہ تم پر، تتلا علیکم، تلاوت کی جاتی ہے تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تم پر کیا کی جاتی ہے؟ تلاوت کی جاتی ہے، تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کی آیات اور قرآن سے ہو، وہ بھلا کیسے کفر کر سکتا ہے؟ کفر تو وہ کرے گا جو اللہ کی آیات سے دور اور محروم ہوگا۔ اور نمبر 2، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، لہذا تمہیں کسی باطل کی طرف سے کوئی سوال سامنے آئے، کوئی تمہیں دین حق سے ہٹانے اور پھسلانے کی کوشش کرے، قرآن سے تعلق جوڑو، نبی آخر الزمان سے آ کر پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھو کہ اگر ان کا کہنا مانا تو وہ تمہیں کافر اور مرتد بنا دیں گے۔ لہذا ہدایت پہ پکا رہنے کی اور ہدایت پر ہی ثابت قدم رہنے کا ایک ہی نسخہ اور راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، وَمَن، اور جو، یعتصم، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ تو کہیں ڈھونڈے سے نظر آتے ہی، اسے کیسے تھامے گا، پکڑے گا؟ اللہ کو، یعنی اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کو۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی سے تھام لیا، باللہ، اللہ کریم کے کلام قرآن کو، فقد، پس تحقیق، ہدیٰ، ہدایت دیا گیا، وہ آدمی ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ بالکل صاف نشانی ہے جملے میں کہ جس نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیا، اعتصام بالکتاب کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو وہ خوش نصیب ہے، فقد ہدیٰ، جسے دے دیں گے نہیں، جو دیا گیا، پکی اور گارنٹی شدہ بات، ماضی مجہول، جو دیا گیا، اسے عطا کر دی گئی یہ ہدایت اور رہنمائی، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جب اللہ کے قرآن سے اعتصام، یعنی ساری کائنات سے بڑھ کر تعلق قائم ہو جائے، اور قرآن سے مخلصانہ، وفادارانہ اس کا تعلق قائم ہو جائے، یہ پھر قرآن سے اثر لیتا ہے، قرآن اس کی ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے۔
قرآن اس کے باطن کو پاک اور ستھرا کر دیتا ہے، اور قرآن اس کے دل میں حکمت بھر دیتا ہے، یہ پھر قرآن کے سوا کسی جگہ پہ مطمئن ہوتا ہی نہیں، پھر قرآن سے ہٹ کر کسی شے کا اس پہ اثر بھی ہوتا نہیں، یہ پھر جب بھی بولے گا قرآن کے حق میں بولے گا، اور جب بھی یہ تولے گا تو ہر مذہبی بات کو قرآن پہ تولے گا، اس سے یہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھو 23ویں پارے کا سورہ زمر، صفحہ 736، بلکہ 735 پچھلے صفحے پہ آئے، 735 مل گیا جی؟ زمر کی آیت نمبر 23، صفحے کے آخر سے چوتھی صفحہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا احسن الحدیث، بہت خوبصورت کلام، الحدیث الکلام، مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کریم وہ شان اور عظمت والی ذات ہے جس نے اتارا حسین نہیں، احسن، حسین نہیں بلکہ احسن، بہت خوبصورت کلام قرآن مقدس اتارا، کتاباً جو ایسی عظیم الشان کتاب ہے، متشابہن، متشابہن آپس میں ملتی جلتی، مضامین کے اعتبار سے آپس میں ملتی جلتی، اور ظاہر عبارت کے لحاظ سے بڑی فصاحت و بلاغت والی، متشابہن یعنی اس میں کہیں اختلاف کوئی نہیں کہ پہلا سپارہ کچھ کہے اور 15واں کچھ اور کہے، کلام میں ایسا ٹکراؤ، تضاد، تعارض اور اختلاف نہیں، ملتی جلتی ایک جیسی مضامین کے اعتبار سے، مسامیہ بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، کتابیں تو اور بھی بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے ان کو ایک بار پڑھو، دوسری بار پڑھو، جب تیسری بار پڑھو گے طبیعت اکتا جائے گی، طبیعت اسے پڑھنے کے لیے قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایسا کلام اور قرآن مقدس خزانہ ہے جو مسانیات 1 2 4 5 10 مرتبہ نہیں، اس سے سینکڑوں بار کیوں نہ پڑھو، اس کی لذت میں، اس کی جدت میں، اس کے شباب اور جوانی میں کمی نہیں آتی، ہر دفعہ نیا لطف ہے، ہر دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں پہلی بار یہ پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہ تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو اعتصام بالقرآن، قرآن مقدس سے سچا تعلق اور ربط قائم کرنے والے ہیں، یہ عظمت والی کتاب اور کلام کے ساتھ وہ جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اثر کیا ہوتا ہے، تقشعر منہ، تقشعر کانپ اٹھتے ہیں، منہ اس قرآن سے، جلود الذین بدن ان لوگوں کے، جسم ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ان کے بدن ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام، جلال والا کلام، عظمت والا کلام، کائنات کے رب کا کلام ہے، اس کی عظمت ان کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سما، پھر تلینو نرم ہو کر کے، جلودہم ان کے بدن، وقلوبہم اور ان کے دل، یہ نرم ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، نرم ہو کر کے کس چیز کی طرف، الہ ذکر اللہ، طرف اللہ کی یاد کے، نصیحت کے،
قرآن کے سامنے یہ جھکتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل وہ بسیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جنہیں قرآن کے ذریعے یہ اثر حاصل ہو، ان کے دلوں پہ قرآن اثر کرے، ان کے بدن اور جسم پہ اثر کرے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اللہ کے قرآن سے سچی یاری لگا لی، اللہ کے قرآن سے دوستی کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ذالک، ہاں، اسی اثر اور تاثیر کا نصیب ہو جانا، ایسا تعلق اور سچا قرآن سے رشتہ قائم ہو جانا، ذالک ھدی اللہ، یہی تو ہدایت ہے، یہی تو اللہ کی ہدایت، اسی چیز کا نام ہے ذالک ھدی اللہ۔ پھر اسے دنیا والوں کی کتابوں پہ مزہ نہیں آتا، تاریخ سن کر کے اس کا دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، من گھڑت روایتوں حکایتوں اور قصے کہانیوں پر، بزرگوں کے لکھے ہوئے نصاب اور خوابوں پر کبھی یہ کام دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے دل کی دوا ہے، دل کا سکھ چین اور امن ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن مقدس ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی قرآن کے ساتھ ذوق عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے اگر قرآن سے یہ رشتہ قائم ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی کام کاج اور مصروفیت قرآن کے معاملہ میں کبھی آڑے اور رکاوٹ بن سکتی؟ نہ دنیا کا کاروبار تجارت، نہ دوست یار، نہ بیوی بچے، نہ کوئی اور اپنا آرام اور سکون کا وہ لحاظ رکھ سکتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمیں بوجھ تاوان تب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا وہ اصل مقام ابھی تک اترا ہی نہیں ہے۔ یہ سب زبانی جمع خرچ ہے۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کریم کی ہدایت، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے بھی، اسی قرآن کے ذریعے من یشاء، جسے چاہتا ہے لیکن بوجہ اس کی انابت کے، ومن یضلل اللہ، اور وہ گمراہ رکھتا ہے جس فما لہ، جسے گمراہ کر دے تو بس نہیں ہے واسطے اس کے من ہاد، کوئی بھی اسے ہدایت دینے والا، کوئی بھی اس کے لیے ہادی ثابت ہونے والا۔ سورہ انفال کی ابتدا میں بھی اسی مضمون کو ذکر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایماندار، میرے ہاں ایماندار جن کا ایمان اور ہدایت معتبر اور مقبول ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ، اس کی عظمت اور جلال کے تذکرے ان کے سامنے آتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ہل جاتے ہیں، اللہ کی عظمت اور جلال ان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اور بیان اور پیش کی جاتی ہے ان کے سامنے آیاتہ، اللہ کی آیات، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیات سن کر فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کیا ہوتے ہیں؟ اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمانوں میں علاوت، مٹھاس، تازگی اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے یہی سبب ذکر کیا اور صفت اور نشانی کے طور پر کہ جس سے یہ قرآن سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے وہ یقین رکھے کہ اللہ کے ہاں میں ہدایت یافتہ ہوں، میری ہدایت کو اللہ نے معتبر بنا کر اسے قبول کر لیا ہے۔ لیکن آج ایسے لوگ خال خال نظر آتے ہیں، وگرنہ معاشرے کا اکثر بیشتر حصہ جو ہے وہ قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس کے ساتھ یہ اس کا سچا تعلق جو اصل کلمہ پڑھنے والے انسان کا ہونا چاہیے تھا وہ اس کا آج موجود نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر کی گپ شپ پہ مطمئن ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کی جھوٹ اور من گھڑت چیزوں کو دین تصور کرتا ہے،
اسے ہدایت وہ نظر آتی ہے۔ یہ قرآن مقدس اہل ایمان اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت اور نشانی کو ذکر کرتا ہے کہ جب بھی ان کا تعلق قرآن سے ہے تو وہ اعتصام درجے کا ہے کہ قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور کبھی بھی اس سے منہ پھیرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے۔